میرا نام سریا ہے، میں بہت اچھی شکل و صورت رکھتی ہوں، مگر میں نے اس بات کو کبھی اہمیت نہیں دی اور نہ ہی اس پر مغرور ہوئی۔ جبکہ میری ایک کزن نمرا ہے جو ہمارے خاندان میں سب سے خوبصورت تھی۔ نمرا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے سب کی نظر میں رہتی، سب لوگ اسی وجہ سے اسے اہمیت دیتے اور اس کی خوبصورتی کو سراہتے۔ اسی وجہ سے وہ بہت مغرور ہونے لگی۔ میں نے پڑھائی ختم کی تو میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا، جاب بھی کرتا تھا۔ میرے گھر والوں نے تسلی کرنے کے بعد ہاں کہہ دی۔ شادی سے پہلے وہ ہمارے گھر آیا تو نمرا نے اسے دیکھ لیا۔ اسے دیکھنے کے بعد وہ فوراً میرے پاس آئی اور کہنے لگی، پاگل مت بنو، یہ لڑکا بالکل تمہارے قابل نہیں، تم کتنی خوبصورت ہو اور یہ تو بڑا ہی بدصورت ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ نمرا یہ سن کر منہ بنانے لگی، میں تو کبھی ایسے لڑکے سے شادی نہیں کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے بعد میری شادی ہو گئی اور نمرا سے میری ملاقات کم ہی ہوتی، البتہ مجھے اس کی خبریں ملتی رہتی۔ نمرا کے لیے کئی رشتے آتے تھے مگر وہ انکار کر دیتی کیونکہ لڑکا اسے پسند نہ آتا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میرے 2 بچے ہو گئے، مگر نمرا کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، اسے ابھی تک کوئی پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر میرے تیسرے بچے کی پیدائش ہوئی تو مجھے امی نے بتایا کہ نمرا شادی کر رہی ہے۔ چونکہ میرا بچہ ابھی چھوٹا تھا اس لیے میں اس کی شادی میں نہ جا پائی۔ اس کی شادی کے بعد میری بھابھی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ نمرا سب سے کہہ رہی تھی کہ لوگ میری خوبصورت دولہے کو دیکھ کر جل گئے ہیں، اس لیے زیادہ تر رشتہ دار شادی میں آئے ہی نہیں۔ میں یہ سن کر ہنسنے لگی، وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، خود غرض، اپنے سوا اسے کوئی نظر نہ آتا۔ وہ جانتی تھی کہ میں بیمار ہوں مگر پھر بھی اس نے میرے نہ آنے پر طنز کیا اور وہ سمجھی کہ میں اس سے جیلس ہو گئی ہوں۔ خیر مجھے پرواہ نہیں تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی تھی، میں بس اتنا جانتی تھی کہ میں نے کبھی اس کے لیے برا نہیں سوچا۔ شادی کے 6 ماہ بعد وہ مجھے ایک شادی پر ملی، وہ امید سے تھی۔ نمرا میرے بچے کو دیکھ کر کہنے لگی، ارے سریا، تم تو میری کزن ہونے کی وجہ سے خوبصورت ہو، لیکن یہ تمہارے بچے کس پر چلے گئے؟ یقیناً تمہارے شوہر پر گئے ہوں گے، دیکھو تو کتنے کالے اور بدصورت ہیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس لڑکے سے شادی مت کرو، دیکھو اب تمہارے بچے اپنے باپ پر چلے گئے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ مجھے یہ سن کر غصہ آ گیا، بچوں پر کسی کا اختیار کہاں؟ خیر سے تم بھی ماں بننے والی ہو، اپنے بچوں کا خیال رکھنا۔ میری طنزیہ بات سن کر وہ ہنسنے لگی، اس لیے تو میں نے اتنے سال انتظار کیا اور ایک خوبصورت لڑکے سے شادی کی ہے تاکہ بچوں کے بدصورت ہونے کا کوئی چانس ہی نہ رہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ 5 مہینے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ نمرا کا بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن کسی نے اس کا بچہ نہیں دیکھا کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا اتنا خوبصورت ہے کہ کسی کی اسے نظر نہ لگ جائے۔ یہ بات میرے دل کو لگ گئی اور میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح آخر ان دونوں خوبصورت لوگوں نے کیسا شاہکار پیدا کیا تھا۔ اس لیے میں بہانے سے اس کے گھر جانے لگی تاکہ اس کا بچہ دیکھ سکوں، مگر ہر مرتبہ مجھے ناکامی ہوئی کیونکہ وہ سچ میں کسی کو اپنا بچہ نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ میں جب اس کے گھر گئی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی، وہ کبھی کہتی کہ میرا بچہ اندر سو رہا ہے یا پھر وہ کہتی کہ وہ بیمار ہے، لیکن میں نے بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور میں نے سوچ لیا کہ اس کا بیٹا دیکھ کر دم لوں گی۔ پھر ایک دن مجھے موقع مل گیا، میں اس کے گھر گئی تو اس دن چھٹی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو نمرا کے شوہر نے دروازہ کھولا۔ میں جلدی سے اندر آئی اور اس سے نمرا کے متعلق پوچھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ نمرا نہا رہی ہے۔ یہ میرے لیے سنہری موقع تھا۔ اس کا شوہر مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اندر اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں وہاں بیٹھنے کی بجائے دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی جہاں نمرا اپنے بیٹے کو سلاتی تھی۔ میں تیزی سے اندر گئی، میں نے دیکھا بچہ جھولے میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے جو ہی اس کے اوپر کپڑا ہٹایا میری تو چیخیں ہی نکل گئیں۔ نمرا کا بیٹا اتنا بدصورت تھا کہ وہ ان دونوں کا بیٹا لگتا ہی نہیں تھا۔ میں ابھی اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ نمرا بھاگتی ہوئی اندر آئی اور مجھے گھبرائے ہوئے انداز میں دیکھنے لگی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر جھولے میں لیٹے اپنے بچے کو دیکھا۔ نمرا یہ، میں نے کچھ کہنا چاہا مگر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے اسے آگے بڑھ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ مجھ سے الگ ہوئی اور اپنے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر سے رونے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا اور کچن میں چلی گئی۔ میں اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ میں واپس آئی تو اس نے اپنے بچے کو گود میں لیا ہوا تھا، اب وہ بہتر لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر نمرا کہنے لگی، میں نے آج پہلی بار اپنے بچے کو اپنے گود میں اٹھایا ہے۔
وہ اسے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ بچہ ہنس رہا تھا۔ میں نے نمرا سے پوچھا، وہ کیوں؟ ان سب میں بھلا اس معصوم کا کیا قصور؟ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئی۔ پتہ ہے سریا، اس سب میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف میرا قصور تھا۔ یہ میرے غرور کی سزا ہے۔ میں نے اسے ٹوکا، ایسا مت کہو۔ نہیں سریا، مجھے کہنے دو۔ جب سے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے مجھے احساس ہونے لگا ہے کہ میں غلط تھی۔ صرف خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، لیکن میرے گھر والوں نے مجھے اس بات کا احساس نہیں دلایا، بلکہ وہ مجھے سراتے تھے۔ جب میں دھڑا دھڑ رشتوں سے انکار کر رہی تھی تب انہیں مجھے سمجھانا چاہیے تھا کہ زندگی خوبصورتی کے سہارے نہیں گزرتی۔ پتہ ہے، یہ بات مجھے میرے شوہر نے بتائی۔ وہ کیسے؟ میں نے اس کی بات کاٹی۔ وہ بھی تو اتنا خوبصورت تھا۔ میں ہنسی تو نمرا بھی ہنسنے لگی۔ ہاں، لیکن اس کی سوچ میری طرح نہیں تھی۔ میں شادی کے بعد بہت خوش تھی کیونکہ میں نے جیسا چاہا تھا وہ حاصل کر لیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی مجھے میرا شوہر اپنی ماں سے ملانے لے گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے باپ نے میری ماں کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی تھی۔ اب وہ الگ گھر میں رہتی ہے۔ چونکہ میری ماں بہت غریب تھی اس لیے وہ مجھے میرے باپ کے پاس چھوڑ گئی تاکہ میری پرورش اچھے طریقے سے ہوتی رہے۔ میری سوتیلی ماں چونکہ پہلے سے طلاق یافتہ تھی اور اسے بچے نہ ہونے کی وجہ سے پہلے شوہر نے طلاق دے دی تھی، اس لیے وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور اس نے میری پرورش بڑے اچھے انداز میں کی۔ جب میں بڑا ہوا تو ان سب نے مجھے یہ بات بتا دی اور کہا کہ میں اپنی ماں سے مل سکتا ہوں، اس لیے میں اکثر ان سے ملنے جاتا اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ان سے ملو۔ شوہر کی یہ بات سن کر میں نے بھی اس سے کہا کہ میں بھی تمہاری ماں سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کچھ دیر بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، کیونکہ جب میں نے اس کی ماں کو دیکھا تو بالکل تمہاری طرح چیخنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کی ماں بہت بدصورت اور کالی تھی، بالکل میرے بیٹے کی طرح۔ نمرا کی بات پر میں نے شرمندگی کے انداز میں اس کے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اصل میں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنے خوبصورت والدین کا بیٹا اتنا بدصورت اور کالا ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے وضاحت دی۔ نمرا مسکرانے لگی۔ بالکل، میں نے بھی یہ بات اپنے شوہر کو کہی کہ اتنے خوبصورت لڑکے کی ماں کیسے اتنی بدصورت ہو سکتی ہے۔ تب وہ ناراض ہو گیا۔ اسے لگا کہ میں اس کی ماں کی بے عزتی کر رہی ہوں، اور ایسا ہی تھا کیونکہ مجھے اس کی ماں بالکل پسند نہیں آئی۔ میں چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد یہاں سے چلی جاؤں، مگر یہ سن کر ہی میں پریشان ہو گئی کہ میرا شوہر چاہتا تھا کہ اس کی ماں ہمارے ساتھ رہے۔ کئی دن تک اس بات پر ہماری بحث ہوتی رہی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اس کی ماں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ میں ماں بننے والی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا ہونے والا بچہ اپنی دادی پر چلا جائے۔ مجھے اپنی ساس اچھی نہیں لگتی تھی، اور سب سے بڑھ کر میں اس لیے بھی اسے اپنے گھر میں نہیں لانا چاہتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے گھر آنے والے اسے دیکھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ساس دیکھ کر لوگ ہنسیں گے کہ دیکھو نمرا اتنی خوبصورت ہے اور اس کا شوہر بھی اتنا پیارا ہے، لیکن اس کی ساس کتنی بدصورت ہے۔ لیکن میرا شوہر ضد پر اڑ گیا کہ میری ماں میرے گھر پر رہے گی، لیکن میں بھی ضد پر اڑ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور اگر اس نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تو میں اسے چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اور جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں اسے اس کے پاس بھیج دوں گی۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا کیونکہ وہ یہ دکھ جھیل چکا تھا۔ میری اس بات کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے یہ بات دوبارہ میرے سامنے نہیں کی۔ میں بھی خوش تھی کہ میری دھمکی کام کر گئی۔ میں نے سوچا کہ وہ خود ہی اس بات کو بھول جائے گا۔ پہلے بھی تو وہ اپنی ماں سے دور رہتا تھا، اب بھی رہ لے گا۔ میں پرسکون ہو گئی۔ اس بدصورت عورت سے میری جان چھوٹ گئی۔ میرا پہلا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا ہم دونوں کی طرح خوبصورت ہو، لیکن سب کچھ میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ یہ فیصلے تو کوئی اور کرتا ہے۔ یہ بات میں بھول گئی تھی، اور ویسے بھی مجھے میرے غرور کی سزا ملنی تھی۔ جب میرا بیٹا ہوا تو نرس نے اسے میرے شوہر کے حوالے کر دیا۔ میں بے تاب تھی کہ کسی طرح اپنے بیٹے کو دیکھ لوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے اندر بھی ایک ڈر تھا کہ میرا بیٹا کسی اور پر نہ چلا جائے۔ میرے شوہر نے بیٹے کو دیکھ کر بے اختیار چومنا شروع کر دیا۔ میں مطمئن ہو گئی کہ وہ ہماری طرح پیارا ہے، لیکن جب اس نے میرا بیٹا میرے حوالے کیا تو میرا دل دھک سا رہ گیا۔ وہ تو بالکل میری ساس پر گیا تھا۔ سریا، میں نے کئی دن تک اپنے بچے کی طرف نہیں دیکھا۔ تب میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اسے کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ تب میں نے جلدی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن میں ابھی بھی ماں نہیں بنی تھی۔ میں اب بھی نمرا تھی جو خوبصورتی کو پسند کرتی تھی، اس لیے میں نے اپنے بچے کو چھپانا شروع کر دیا۔ لیکن اب نہیں، اب میں نے نمرا نہیں بلکہ ایک ماں بننا ہے، کیونکہ ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، چاہے وہ جیسے بھی ہوں۔
میں نے نمرا کی طرف دیکھا۔ مجھے آج محسوس ہوا کہ نمرا کی سوچ بدل چکی تھی۔